Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک صرف زمانہ کرتا ہے۔ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف اٹکل مارتے ہیں۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں کھول کر پڑھی جاتی ہیں تو ان کی صرف ایک ہی کٹ حجتی یا دلیل ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت بھی دے گا، پھر وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین بالکل ٹھیک مناسب پیدا فرمائے، اور پیدا کرنے کی وجہ بھی جو ہے وہ یہ بتائی گئی کہ تاکہ ہر انسان کو اس کے کیا کا بدلہ ملے، اور کسی بھی انسان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یعنی جیسا اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، بدی کا بدلہ برائی کے ساتھ۔ اب اگر کوئی شخص یہ تصور کر لے کہ اور اپنے دل میں اپنے خیال میں بٹھا لے کہ معبود کوئی اور ہے، اللہ معبود نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اس کے کان میں، اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی اور اس کی نگاہ پر اللہ نے پٹی باندھ دی۔ اب اسے نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی چیز سجائی نہیں پڑ رہی ہے، تو اب اللہ کے بعد کوئی شخص نہیں ہے جو اس کو ہدایت دے سکے، اس لیے انسان کو اس پر غور فکر کرنا چاہیے۔ انہی کافروں کے بارے میں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود بنا لیا ہے، آخرت کے تعلق سے بھی ایک تصور ہے، وہ یہ کہ آخرت ہے ہی نہیں، آخرت ہے ہی نہیں ہے، بس یہی دنیاوی زندگی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں اور اسی میں ہم مر جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی میں جیتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، پھر جی اٹھتے ہیں، پھر جی جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے یہاں برادران وطن کا جو تصور ہے، جو اعتقاد اور یقین ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق زندگی پاتا ہے اور شکل و صورت اور جسامت پاتا ہے۔ اگر انسان اچھا ہے تو پھر وہ انسان کی شکل میں پیدا ہو جائے گا، بہت اچھا ہے تو دیوی دیوتا کی شکل میں پیدا ہو جائے گا، اگر وہ برا ہے تو کبھی کتا بن جائے گا، کبھی بلی بنا دیا جائے گا، کبھی سانپ بنا دیا جائے گا، کبھی کوئی چڑیا بنا دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تصور ہے جو ہمارے برادران وطن کا ہے۔
یہ ہر موت کے بعد ایک زندگی کے قائل ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ 7 مرتبے آواگمن ہوتا ہے، یعنی مرتا ہے، جیتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر جیتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر جیتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر جیتا ہے، یہ 7 بار کے بعد کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہی سوال آ گیا کہ جب کھیل ختم ہو گیا تو انسان جائے گا کہاں؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ شریعت نے، دین اسلام نے یہ متعین کر دیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ نہ کسی انسان کے بس میں زندگی ہے، نہ کسی انسان کے بس میں موت ہے۔ دونوں چیزیں، موت اور زندگی، دونوں کا مالک کوئی بھی انسان کبھی نہیں رہا ہے، چاہے جتنا بڑا حاکم رہا ہو، چاہے جتنا بڑا حاکم رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو دعوت دی، اپنے وقت کا بادشاہ تھا، تو اس نے کہا کہ تمہارے رب کے اندر کیا صفت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب موت اور زندگی دیتا ہے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو میرے ہاتھ میں بھی، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جیل سے فوراً 2 مجرموں کو بلایا، ایک کے گردن اڑا دی، کہا دیکھو یہ زندہ تھا، میرے ہاتھ میں تھی، میں نے مارا، گردن اڑ گئی، مر گیا، ختم۔ دوسرا کانپنے لگا کہ اب میری بھی موت آنے والی ہے، اس کے جا تجھے میں نے چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کے بھی موت آنے والی تھی لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا، زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، سوچا کہ یہ بیوقوف اس طرح تو سمجھے گا نہیں، یہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے، تو اس کے سامنے خدائی دوسری صفات بیان کی جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبو دیتا ہے، تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے۔ اب وہاں پر وہ لاچار ہو گیا، کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں ہی نہیں، بے بس ہے، مجبور ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی دیوی دیوتاؤں کا مانتے ہیں، سب کا یہی حال ہے، سب مجبور محض ہے۔ صرف ہمارے ذہن میں ایک غلط فہمی، غلط اعتقاد بیٹھ گیا ہے کہ یا تو آخرت ہے ہی نہیں، یا پھر موت اور زندگی صرف ایک مرتبہ ہے، آئی گئی ختم ہو گئی، کھیل ختم، یا پھر کئی مرتبے آ کے کھیل ختم۔ یہ ایک تصور ہے جو ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں جب وہ مردہ ہوتا ہے۔ حَلَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ اس لائق بھی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جاتا، اس کا ذکر بھی کیا جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک گندے پانی سے اسے پیدا کر کے، جو خود بے جان پیدا کر کے، پھر اس کے بعد اسی مردہ حالت میں ماں کے پیٹ میں رکھا، مردہ حالت میں نطفے کو خون بنایا، خون کا لوتھڑا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کے ٹکڑے سے اللہ رب العزت نے شکل و شباہت بنائی، اور اللہ رب العزت نے اس میں ہڈی چڑھائی، اس میں سب کچھ کیا، لیکن ابھی مردہ، ابھی جان نہیں ہے، ابھی اس کے اندر جان نہیں ہے۔ جب وہ 4 مہینے گزر جاتے ہیں، پوری شکل صورت بن جاتی ہے، سارے ڈھانچے ہر مناسب طریقے سے اللہ جیسے چاہتا ہے چیزیں بن جاتی ہے، تب اللہ رب العزت اس کے اندر روح پھونکتا ہے، اب وہ جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مردے میں اللہ نے جان ڈالی، اس کے بعد پیدا کرتا ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، کوئی اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے، پھر اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں ختم کر سکتا سوائے زمانے کے، ما یہلکنا الا الدہر، ہم تو صرف زمانہ جو چل رہا ہوتا ہے، گزر رہا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کیا ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، پھر زمانے کے ساتھ ساتھ طاقتور بنتے ہیں، پھر زمانے کے ساتھ ساتھ ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اور زمانہ ہم کو ختم کر دیتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے اوپر حالات گزرتے ہیں، مصائب آتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں، زمانے کی پھٹکار اس کے اوپر لگی،
زمانے کی پھٹکار اس کے اوپر پڑی ہے، زمانے نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، زمانے نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، زمانے نے اس کو سے بالکل سے توبالا کر دیا ہے۔ ہر طرح سے ہم زمانے کو کوستے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو، فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ زمانہ اللہ ہے۔ یہ زمانے پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو گویا کہ تم اگر زمانے کو گالی دے رہے ہو تو تم کس کو دے رہے ہو؟ اللہ رب العزت کو۔ یہ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کے ساتھ رکھے ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی، حالات بھی رکھے ہیں، خوشحالی بھی رکھی ہے اور ساتھ میں تنگ دستی بھی رکھی ہے، صحت بھی رکھی ہے اور بیماری بھی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو ہمیشہ صحت دے دی، کسی کو ہمیشہ بیماری دے دی، کسی کو کبھی یہ دیا کبھی وہ دیا، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ تو زمانے کو مت کہو، کیونکہ زمانہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے۔ زمانہ تو آ رہا ہے چلا جا رہا ہے، زمانہ تو آ رہا اور چلا جا رہا ہے۔ زمانہ تو ایک بہتے پانی کی مانند ہے، بہتے پانی کی مانند ہے، چاہے اس کو لوگ استعمال کریں اور چاہے نہ استعمال کریں، زمانہ آئے گا اور آتا رہے گا اور چلتا چلا جائے گا۔ زندگی ایک برف کی مانند ہے، زندگی ایک برف کی مانند ہے، چاہے اس کو استعمال کرو اور چاہے استعمال نہ کرو، اسے گلنا ہے تو گلنا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بہت اچھا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اپنی برف جو ہے چیخ چیخ کے بیچ رہا تھا، رو رہا تھا، ہائے میری برف گلی جا رہی ہے کوئی خرید لے، ہائے میری برف ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کوئی خرید لے، ہائے کوئی خریدار جو اس کو خرید لے، ہماری برف ہم سے بچ جائے اور ہمیں اس کا فائدہ مل جائے، ورنہ ہماری برف گل گئی ختم ہو گئی، ہائے میں تو مر گیا، برباد ہو گیا، چیخ رہا تھا۔ تو بزرگ نے اس سے کیا سبق لیا؟ ہائے میری زندگی ختم ہو گئی، ہائے میری زندگی برباد ہو گئی۔ اگر ہم اس کا فائدہ اٹھا لیں، اپنے استعمال میں لے آئیں اور اس سے صحیح انتخاب کر لیں تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب ہے، ورنہ ہم پانی میں استعمال کر لیں برف، پانی ہمیں ٹھنڈا مل جائے گا، دل کو اور ذہن کو سکون اور تازگی ملے گی وغیرہ وغیرہ، نہیں برف گل رہی ہے، گلتے ختم ہو جائے گی، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وہی زندگی کا معاملہ ہے، تم اسے استعمال کرو نہ کرو، چاہے ساری زندگی بیٹھے رہو، چاہے ساری زندگی دوڑتے رہو، چاہے کماتے رہو کھاتے رہو، اسے ختم ہونا ہے تو زمانے کو گالی مت دو۔ اللہ نے فرمایا زمانہ میں خود ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس صرف زندگی اور موت ہے، وہ صرف زمانے کی وجہ سے ہم ختم ہوتے ہیں، اس میں کوئی اور وہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہوگی، ان کو کوئی علم نہیں، یہ صرف اٹکل مارتے ہیں۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے تو پھر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی، بس صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، اچھا اگر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ ہم کو زندگی ملے گی، تو آج تک تو ہم نے اپنے آبا اجداد میں سے کسی کو مر کر جیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ دوبارہ زندگی ملے گی، تو ایک کام کرو، دوبارہ زندگی کے قائل ہم ہو جائیں گے جب تم ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا جو گزر چکے ہیں ان میں سے ایک کو زندہ کر کے دکھا دو۔ تو زندگی اور موت نبی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، زندگی اور موت نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ نبی فوراً اٹھائے اور جادوگر نے جادو مارا، پھٹ سے وہ آدمی اڑ گیا اور ہوا میں اڑ گیا، یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ زندگی اور موت دینا اللہ تو خود کہہ رہا ہے یہ میرا کام ہے، اور تم مطالبہ نبی سے کر رہے ہو۔ نبی تو صرف اللہ سے فریاد کر سکتا ہے، اللہ چاہے گا تو دے دے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ میں قوت تم کو بخشتا ہوں، یہ معجزہ تم کو عطا کرتا ہوں کہ مردہ چیزوں میں تم پھونک مار دو، جان ہم ڈال دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے تھے اور اس میں چھو اللہ کا نام لے کر پڑھتے تھے، قم بِإِذْنِ اللہ، اڑ جا اللہ کے نام سے، وہ پرندہ بنتا تھا، اڑ کے نکل جاتا تھا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اب وہ بہت پریشان رو رہا ہے، ہمارا کوئی نہیں اکلوتا بیٹا تھا، یہ ہے وہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جا کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا، قم بِإِذْنِ اللہ، مردہ کھڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ اللہ نے دیا تھا۔ تو اللہ نے اسے بہت سی زندگی دی،
لیکن کیا ہے کہ معجزوں سے لوگ ایمان نہیں لاتے. اگر معجزے سے ایمان لاتے تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی تھی. ہے کسی کی طاقت کے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دے؟ اگر کسی آج کے سائنٹسٹ سے کہا جائے کیا جی یہ دیوار ہے، ابھی دیوار سے اونٹنی پیدا ہوگی، ہمیں جاؤ اپنا کام کرو. ایک طریقہ اللہ نے رکھا ہے میل اور فیمیل کا، ان کے ملنے سے چیز پیدا ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے اولاد، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو، یا کیڑے مکوڑوں میں سے ہو، یا دیگر مخلوقات میں سے ہو، جو بھی ہو اس سے اللہ نے پیدا کیا. یہاں تک کہ جو بے جان چیز ہے نا، اللہ نے ان میں بھی نر مادہ رکھا ہے، ان میں بھی رکھا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کھجور میں گابھا دیتے تھے. گابھا کیا ہوتا تھا؟ جیسے پھول نر ہے اس کو اس سے ملانا مادے سے، ان کو پہچان ہوا کرتی تھی، تو اس کو ایک دوسرے میں گابھا دیتے تھے، ملاتے تھے. تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ اس سے کھجور خوب پیدا ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی یہ سب مت کیا کرو. اس سال کھجور کم پیدا ہوئی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کے حکم کے مطابق کیا، اس سال کھجور ہی نہیں ہوئی. کہا بھائی دیکھو میں کاشتکار نہیں ہوں، میں کسان وسان نہیں، میں نے تو ایک تجربہ بتایا تھا. میں تو ایک تجربہ تم کو بتایا تھا کہ ایک تجربہ کر کے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لو، تمہارا نقصان ہوا ہے اس کو چھوڑ دو، جیسے کرتے تھے ویسے پھر کرو، ویسے پھر کرو. صحابہ نے پھر ویسے کرنا شروع کر دیا. تو بہرحال نر مادے میں بھی اللہ نے یہ چیز رکھی، مطلب بے جان چیز میں بھی اللہ نے نر مادہ رکھا ہے. اور ایک جگہ کہہ بھی گیا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، انسانوں کے بھی، جناتوں کے بھی، تمام مخلوق کے جوڑے اللہ نے بنائے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب جوڑے بنا دیے ہیں تو رکھی بات ہے کہ جوڑوں سے ہی ہونا ہے. ہم کسانی کرتے ہیں، ہم دھان لگاتے ہیں، ہم گیہوں لگاتے ہیں، ہم سرسوں لگاتے ہیں، ہم فلاں چیز لگاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیڑ جو ہوتا ہے اس کا تنا وہ ہلتا ہے ہواؤں سے، سمجھ رہے نہیں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہلتا ہے. دھان کا ہو، گیہوں کا ہو، سرسوں کا ہو، ارہر کا ہو، یا جو بھی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپس میں ہلتے ہیں. ان ہلنے میں کیا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ ایک دوسرے میں نہیں آتے. عجیب اللہ نے نظام بنایا. یہ ہم ایک سائنس کے ذریعے تحقیق کرتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ چیز ہم بناتے ہیں، وہ ہم کرتے ہیں، کوئی دوسرا. تو زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ زندگی اور موت ہے ہی نہیں، زندگی کے بعد موت ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. ہمارے یہاں کے برادران وطن تو آج کی زندگی میں قائل ہیں کہ موت کے بعد فوراً ہم جی جائیں گے. کیا ہوں گے ہمیں نہیں پتا. آج تک کوئی رشی، کوئی منی یہ نہیں بتا پایا کہ ہم مرنے کے بعد کیا ہوں گے، یا مرنے کے بعد دوبارہ وہ زندہ ہو کر آیا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا تھے، وہ نہیں پتا کہ ہم کیا تھے. بس وہ کہہ رہا ہے الگ الگ تصور ہے کہ مر جائے تو ایک مٹکے میں آٹا ڈال دو اور اس کے بعد اس کو بند کر کے رکھ دو، اس کے بعد اس میں دیکھو کہ کیا نشان بنا ہوا ہے، جو نشان بنا ہوگا سمجھ لو اس سے کہ وہی بن گیا. وہ اس میں چیونٹی بھی چل سکتی ہے، اس میں کیڑے مکوڑے بھی بن سکتے ہیں، اس میں سوڑی بھی چل سکتی ہے، اس میں ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو چاہے. تو اس میں کیا نشان بنے گا؟ ہو سکتا ہے وہی چیونٹی کئی مرتبہ ادھر ادھر چلی گئی ہو تو وہ پنجے کی شکل بن جائے تو آپ کہو گے ایسا بھی ہے تو پرندہ بن گیا. نہیں، آپ نے کیسے تصور کر لیا؟ تو یہ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے. تو اس نے کہا کہ ہم زندہ کریں گے آخرت میں تم کو. تو وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. پھر قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے، اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ آخرت پر یقین بھی نصیب فرمائے، کیونکہ ایمان کے جز میں سے ایک جز آخرت پر یقین بھی ہے. اگر ہم نے آخرت کا انکار کر دیا تو ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے اپنی دوسری زندگی جو آخرت میں ملنے والی ہے اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا